الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے یہ ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں اسلام جیسا پیارا مذہب مل گیا. کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، تلاش بسیار یعنی بہت تلاش کے بعد ان کو اسلام کی دولت مل سکی. امریکہ کے ایک گلوکار سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی دولت کیسے حاصل ہوئی؟ کہنے لگے میری ماں یہودی تھی، میرا باپ عیسائی تھا. میرے دل میں یہ قلق رہتا تھا کہ حق مذہب کیا ہے. گلوکار تھا، لوگ پہچانتے تھے، بڑی عزت تھی امریکہ کے معاشرے میں. لیکن میں نے بقول ان کے باہر نکل کر مذہب کی تلاش شروع کی. تو چونکہ گھر کا ماحول عیسائیت والا تھا تو اس وجہ سے سب سے پہلے میں نے عیسائیت کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہا. وہ کہنے لگا کہ میں ملکوں کے طول و عرض میں پھرتا رہا. مجھے کسی نے کہا کہ ایتھوپیا کے پہاڑوں پر اب بھی عیسائی راہب ہیں جو عیسائیت پر عمل کرتے ہیں. کسی نے کہا. کہنے لگا میں نے سفر شروع کر دیا. وہاں جب پہنچا ان عیسائی راہبوں سے ملا. طبیعت میں اطمینان نہیں ہوا. البتہ یہ خیال آیا کہ جن ملکوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں ان ملکوں کا مذہب اسلام ہے، اس کو بھی دیکھا جائے، کچھ اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے. اور کہنا پھر واپس میں عرب ملکوں میں آیا، وہاں پھرا اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. پاکستان رہا ایک لمبا عرصہ، اب چلا گیا واپس امریکہ. تو کتنے ہیں جنہوں نے بڑی کوششیں کی. کتنے ایسے ہیں جن کی دل کی طلب ایسی تھی کہ اس طلب کی وجہ سے اللہ نے ان کو نواز دیا. پاکستان کی جماعت کسی ملک میں پہنچی تو وہاں اس نے تلاش شروع کیا ڈائریکٹری دیکھ کر کے کہ یہاں مسلمان کون کون ہیں، جو مسلمانوں کے نام ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ملے جا کر کے ان سے بات کریں. تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان طالب علم ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، مسلمان ہے اور اس سے ملاقات کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں مجھے خود اس جماعت نے سنایا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایسے کوریڈور میں چل رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کمرہ نمبر کس پہ جانا ہے کہ اتنے میں ایک دروازہ کھلا کسی کمرے کا
اور ایک لڑکا باہر کھڑا ہو کر ہمیں دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ کہا پاکستانی، ہم مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے۔ کہ تم تھوڑی دیر مجھے دو گے؟ کہا آ جاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کوئی آدمی ہو جو اس کا بات کرے۔ اس سے بات ہوئی، پورے دین کی، پورے اسلام کی اصلی شکل کو پیش کیا، کہنے لگا مجھے مسلمان کر لو۔ تو کہتے ہیں جماعت والے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میرے دل کے اندر بڑا شوق تھا کہ کیسے میں حق مذہب تلاش کروں، اور اسی فکر میں رہتا تھا، کہیں سفر نہیں کیا۔ وہ جو میں نے قصہ سنایا وہ تو پورے دنیا کا دورہ کرتا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں اسی فکر میں تھا، اور ابھی میں پڑھائی کر رہا تھا، کھڑکی بند تھی، سامنے سے آپ گزرے تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی گزرا۔ تو اس وقت گزرنے کا جب مجھے تاثر ہوا کہ کوئی گزرا ہے، تو سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا کہ اللہ نے تیرے پاس حق بھیج دیا۔ تو میں نکل کر کے عرض کر رہا تھا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک بہت پیارا مذہب دے رکھا ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جس سے پیارا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ کیا وہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کوئی پوچھے اسلام کی تعریف کیا، بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کوئی پوچھے، جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ صاف صاف بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک جس طرح گزاری تھی، بس وہی اسلام ہے۔ اور کیا پیاری زندگی تھی، سبحان اللہ بحمد۔ دوست تو دوست، دشمن بھی ان سے محروم نہ تھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں اس واقعے پر تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک مارے گا تو بنی ہاشم اس کا بدلہ لیں گے، ایسا کچھ کرو کہ ہم میں سے کوئی پھنسے نہیں۔ تو یہ ہوا کہ جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی، اور وہ سب مل کر حملہ آور ہو جائیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، شناخت نہ کر سکے کہ کس کی وجہ سے مرے، لہذا جو ہے بنو ہاشم سب پر تو حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ میں نے جو آخری بات کی نا، یہ شیطان نے ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر ان سے کہا کہ تم جو مجلس قائم کیے بیٹھے ہو، طریقہ میں بتاتا ہوں، کہ تاریخی کتاب میں موجود ہے۔ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے کہا یہ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ تو سارے مل کر رات کو گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب چلا جاؤں تم یہیں رہو میرے کمرے میں، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، جب میں چلا جاؤں تو صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سنیے، سارے باہر کھڑے ہیں قتل کے لیے، اور اعتماد محمد رسول اللہ پر ایسا ہے کہ یہ چاہے دشمن ہی ہو ہمارے امانتوں میں گڑبڑ نہیں کرے گا۔ حیران ہوتا ہوں اس واقعے کے اوپر کہ ایک طرف قتل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف کردار پر اعتماد ایسا ہے کہ ابھی بھی اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھائی ہوئی ہیں۔ ایسا نبی جس کی ایسی زندگی، اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت ارشاد فرمانے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آؤ گے، فلن کا مطلب کیا ہوا؟ پس ہرگز نہیں، فلن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے سنایا ہے کسی دین کو کسی دین پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سب دین ایک ہیں، سارے دین اللہ کے پسندیدہ۔ میں حیران ہو رہا سن کے،
کیا یہ؟ اس کو کس آدمی نے اپنا نمائندہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے؟ لیکن جیسے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو بھی کہ دین پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے بھی جب اسمبلی میں بھیجے تو یہ کب دیکھا کہ کون دیندار ہے؟ ہم نے بھی کب دیکھا کہ کون دین کا جاننے والا ہے؟ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر عجیب لگا. عجیب، یعنی یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام، یہودیت، عیسائیت کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. وہ تمہارے گھر کا دین ہے، جس کا دین ہے اللہ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہمارے پاس مقبول نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو سمجھا جائے، دین کو. اور آسان بھی ہے. ہم تو ایسے ملک میں ہیں جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، قدم قدم علماء موجود ہیں. جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا پوچھ لیں، جو بات میں رہبری میسر نہیں ہے پوچھ لیں، جو بات اب تک پتہ نہیں چلی کہ کیا کرنا چاہیے پوچھ لیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کو اس بنا پر کہ اس نے گستاخی کی ہے، تحقیق نہیں ہے کہ یہ گستاخی کس لیول کی ہے، قتل بھی کر دیا، اس کو جلا بھی دیا، اور یہ خیال بھی نہیں آیا کہ علماء سے پوچھ تو لے کہ اس میں ذمہ داری کیا تھی ہماری. آپ حاکم تو نہیں ہو، آپ کو تو کسی نے محتسب مقرر نہیں کیا، آپ کو تو حکومت نے یہ نہیں بنایا کہ جی آپ ہماری طرف سے لوگوں کو پکڑ کر سزا دیا کریں. حاکم اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، محکوم اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ برما میں سینکڑوں مسلمان زندہ جلائے گئے، کوئی خبر نہیں ہے. ایک ڈرون نے سینکڑوں لوگوں کو ختم کر دیا، بچے، عورتیں، سب. کہیں کوئی مذمت نہیں ہے. اس ایک آدمی کی مذمت اس کو ساری دنیا کر رہی نہیں کر رہی؟ اس لیے قرآن کریم میں پھر کہتا ہوں پوچھا کرو. میں یہ مسئلہ میرے سامنے، میں کیا کروں؟ یہ مسئلہ ہمارے علاقے میں ہوگا، ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ ہماری کمپنی میں، ہم کیا کریں؟ علماء موجود ہیں، وہ دین بتائیں گے. میں نے جو آیت تلاوت کی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مت گالیاں دو دوسروں کے معبودوں کی، وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں. کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ اللہ کو بغیر جانے بوجھے جہالت میں گالیاں دے رہے ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں مت دو. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب. بھائی تم اگر یہ کرو گے تو وہ تو یہ سمجھیں گا مسلمان کا یہ حال ہے، مسلمان کے ہاں یہ ہوتا ہے. اس کے بغیر اچھا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بھی سب کے سامنے واضح یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں حکومت کے پاس جا کر کے کہ جی فلانے نے گستاخی کی ہے، حکومت کے اچھا مقدمہ کرو. پھر مقدمہ 6 سال 10 سال چلتا ہے، اتنے میں ایک طیارہ آتا ہے، ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے. حاکم اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا، آپ اپنے ہاتھ نہیں. بھائی اپنے ہاتھ قانون نہیں لو. یہ سمجھ لو کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں وہ کرنا ہے جس کا کل ہم اللہ کو حساب دے سکیں. جب آپ نے حکومت کو آگاہ کر دیا، اب اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ حکومت سے. وہ حاکم ذمہ دار ہے اس کی. ہاں آپ کو غم میں کھانا چھوڑ دینا چاہیے، آپ کی غم میں نیند اڑ جانی چاہیے، آپ کی غم کے اندر حالت خراب ہو جانی چاہیے. یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اسی لیے بھائیو علماء سے پوچھو. کوئی ایک کام جو ہم مسلمان، خاص طور پر ہم پاکستانی کر جاتے ہیں، ساری دنیا میں اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ہو کہ فلانا ایسا ہے تم جا کے اس کو قتل کر دو. مجھے نہیں پتا کہ آج تک کوئی کسی کا ایسا فتویٰ ہوا ہو. ہاں حالات کا فتویٰ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہو تو کیا فتویٰ ہوگا تو بتا دیں گے. اب یہ کام کہ یہ فلاں بھی ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے، یہ کام تم نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا؟ آپ نے ان حالات کو فلاں پر چسپا کیسے کر دیا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نازک بات ہے، سمجھداری کے ساتھ سنیے گا. میں کسی کی حمایت، کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج، ہم مسلمان، خصوصاً میں نے عرض کیا پاکستانی،
ہم جو کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا اس کو اسلام پر لگا رہی ہے. اس لیے جب تحقیق کرنے والا تحقیق کرتا ہے تو کہتا ہے اوہو گوگل سرچ کرنے میں سب سے زیادہ ننگی تصویریں دیکھنے والے کون کون ہیں؟ فلانے فلانے مسلمان ملک ہیں. سبحان اللہ. ایک فرد کا ناجائز کام کس کے سپرد ہو گیا؟ اسلام والوں کے سپرد ہو گیا. تو واقعی قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مذمت ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں وہ مذمتیں کہاں گئیں جب دوسروں، یعنی یہاں جو ڈرون گرایا، ایک مدرسے میں 80 بچے پڑھ رہے تھے، کس نے مذمت کی اس کی کہ 80 بچے ایک حملے میں آپ نے ختم کر دیے؟ کسی نے مذمت کی؟ کسی نے نہیں کی. ایسے ہی کتنے ہو چکے جس میں انہوں نے کہا کہ سوری، بس سوری، ختم ہو گیا. سوری سے ان بچوں کی جانیں اور لوگ مرنے والوں کی جانیں. اس بات کو سمجھیے، ہم مسلمانوں کے خلاف ایک عمومی تاثر آج سے نہیں ہے، یہ ابتدائے زمانہ سے ہے. جب ہمارے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے نبی مان کے یا نبی نہ مان کے خاموش ہو جاتے، وہ کہنے لگے نہیں یہ ساحر ہے. کتنا بڑا الزام ہے. آج ہمیں کوئی جادوگر کہے تن بدن میں آگ لگ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، برداشت کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر وقت برداشت کرنا چاہیے، لیکن حدود ہیں، حدود. نماز کے بعد پھر اس کے متعلق تھوڑی سی حدود کی بات کر لیں گے. کیا حد ہے جس پہ کرنی چاہیے، کیا حد ہے اس پر نہیں کرنا چاہیے برداشت. اللہ پاک مجھے اور آپ کو احتیاط کے ساتھ اپنے پورے دین پر پوچھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا.